یہاں پر دیکھیں آپ لوگ اس لفظ کو کس طرح پڑھتے ہیں، اشدد، اشدد یا اشدد۔ یہاں پر ایک قاعدہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ طٰہٰ میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قرآن پاک کی 20 نمبر سورہ ہے اور پارہ قال علم قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے۔ یہ شروع ہی طٰہٰ سے ہوتی ہے اور طٰہٰ جو ہے یہ حروف مقطعات سے ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے تنزیلا ممن۔ یہ جو دو میم ہے نا، یہاں پر لکھی ہوئی تو دو میم ہے لیکن پڑھنے میں 4 میم پڑھی جائیں گی اور ان کے اوپر دونوں کے اوپر غنہ ہم کریں گے۔ کس طرح؟ لام میم دو زبر لم، میم میم زیر مم، میم نون زبر من، تنزیلم ممن۔ یہاں پر جب ہم نے دو گنے کرنے ہیں نا تو ایک گنے میں آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہے نا، لم مم من کرنا ہے۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو وئی یا تو ون، تو یہاں پر دیکھیں وقف مطلق بھی ہے اور نیچے آیات بھی ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ انک بالواد المقدس طویٰ۔ جب بھی دو زبر کسی لفظ کے لاسٹ میں آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک زبر کو ختم کرتے ہیں، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یا تو ہے، یا ہے لیکن یہاں پر الف نہیں ہے، تو وہی ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے واو الف زبر وا، تو وا۔ یہ جو یا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یا کی جگہ ہم نے الف کو لگانا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اتوقع، کیونکہ کاف کو واو سے بھی ملاتے ہیں اور حمزہ کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے قال ہی عصاج۔ وقف جائز کی علامت ہے، اگر آپ وقف کریں گے تو یا کو ہم ساکن کریں گے اور یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ آگے پڑھیں گے اتوقع، اتوقع آپ نے نہیں پڑھنا، کس طرح پڑھنا ہے؟ اتوقع الف کو بھی چھوڑ دینا ہے اور واو کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا ماربو اخری۔ تو یہ ماربو نہیں ہے، ہم نے کھڑا زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ۔ کس طرح؟ مآرب اخری۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس آیات کو پڑھتے ہیں قال ربی اشرح لی، تو آپ نے ربی اشرح لی نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں با کے اوپر شد ہے اور آگے شین کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو ہم نے با کو سختی سے پڑھنا ہے اور پھر اس با کو شین کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ کس طرح؟ را با زبر رب، با شین زیر بش، ربش، را حا زبر رح، لام یا زیر لیم، ربی اشرح لی، ٹھیک ہے نا، ربی اشرح لی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور را کے آگے ہا کو بھی پڑھنا ہے، ربی اشرح لی صدری۔ یہاں پر دیکھیں آپ لوگ اس لفظ کو کس طرح پڑھتے ہیں، اشدد، اشدد یا اشدد۔ یہاں پر ایک قاعدہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس لفظ کو پڑھنے کا، کہ یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ الف کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو اس لیے کچھ اشدد پڑھ جاتے ہیں، کچھ اشدد اور کچھ اشدد۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ خالی الف کے بعد یہاں پر دیکھیں ہم اگلا حرف لام دیکھتے ہیں، تو لام تو نہیں ہے، تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ تیسرا حرف۔ تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم الف کے اوپر پیش پڑھیں گے، لیکن یہاں پر دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے الف کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے الف کو پڑھنے کا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ہارون اخشدد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر لام کا جو سائن ہے نا
یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ خا کو شین کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور یہ جو یا ہے نا اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے اور الف کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے اشدد۔ اشدد کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ خالی الف کے بعد اگلا حرف لام نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تیسرا حرف دیکھیں گے، تیسرے حرف کے اوپر دیکھیں تو پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ الف کے اوپر بھی پیش لگا کر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اشدد بھی اذری۔ یہاں پر دیکھیں تو اس کو ہم نے سو اعلیٰ کا نہیں پڑھنا، سو اعلیٰ کا نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ۔ یہاں پر دیکھیں آخری حرف کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کے اوپر وقف کس طرح کرنا ہے؟ چلیں اس آیات کو پڑھتے ہیں۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ بہت سے لوگ سامریج پڑھتے ہیں، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تشدید والے حروف کے اندر تو دو حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک، لیکن وقف کی صورت میں جو متحرک حرف ہوتا ہے نا زبر زیر پیش والا، وہ ہم ختم کر دیتے ہیں، دو حروف اکٹھے ساکن ہو جاتے ہیں، یا دو مرتبہ ساکن ہوا ہے تو تھوڑا سا سختی کے ساتھ وقف کریں گے۔ کس طرح؟ القسامری۔ یہاں پر دیکھیں اس لفظ یہ تین حروف آ رہے ہیں، تین حروف اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ تتبعن، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تتبعن۔ اور اس کو کس طرح پڑھنا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اس کو آپ نے براسی نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اس کو پڑھنا ہے یا ابن اوما۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ براسی۔ حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نون کو ساکن کریں گے تو عین کو نون سے ملائیں گے اور کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اللہ تتبعن قال یا ابن ام ولا برأسی۔ یہ لاسٹ حرف دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ۔ یہ جو زیر ہے نا یہ یا کے نیچے نہیں ہے، لیکن لکھی ہوئی تو یا کے نیچے ہے نا، تو اس یا کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ جو زیر ہے نا یہ حمزہ کے نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ لام زیر ال پڑھیں گے، نہ کہ یا لام زیر یل۔ اس کو پڑھیں گے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ۔ نون کے اوپر آپ نے اس وقت غنہ کرنا ہے جب نون مشدد ہوگی، یا نون کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف آ جائیں تو اس وقت ہم نون کے اوپر اخفا کرتے ہیں۔ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وَمِن پڑھنا ہے آپ نے، وَمِن نہیں پڑھنا۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ مد متصل ہے 5 الف کے برابر، آپ نے اس کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔